اگر پنجاب کے اندر الیکشنز ہوئے تو یعنی کہ بھارت کی خفیہ ایجنسی پنجاب پہ پاکستان کا جو صوبہ ہے اس میں حملہ کر دے گی. اپنی کارروائیاں وہ جاری رکھے ہوئے ہے اور اس نے نظر رکھی ہوئی ہے کہ کیسے ہی پنجاب کے اندر الیکشنز کا انعقاد فوری طور پر ہوا تو اس نے حملے کیے یا اپنی کارروائیوں کا آغاز کر دیا. یہ جواب جمع کرایا ہے وزارت دفاع نے سپریم کورٹ کے سامنے کل. آج کی کارروائی سے شروع کرتے ہیں اور کل کا ذکر آپ کو بتاتا ہوں کہ معاملہ آخر ہے کیا. سپریم کورٹ کے اندر آج اس کیس کی سماعت ہوئی جو کہ پنجاب اور کے پی میں الیکشنز کے حوالے سے ہے. اس سماعت کو کل 11 بجے تک کے لیے ملتوی کیا گیا ہے. اس سماعت کے اندر آج ریمارکس پاس ہوئے. اٹارنی جنرل آف پاکستان یعنی کہ جو حکومتی وکیل ہیں یا حکومت کو جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود تھے اور باقی بھی جو کنسرنڈ جتنے لوگ تھے اور وکلاء تھے وہ اس کیس کے اندر موجود تھے. آج وزارت دفاع نے ایک درخواست دی اور اس درخواست میں انہوں نے یہ کہا کہ جو حکم سپریم کورٹ نے دیا تھا یعنی کہ 14 مئی کو الیکشن کرانے کا وہ حکم واپس لے لیا جائے. اس درخواست کو ریجیکٹ کر دیا گیا, مسترد کر دیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے اور انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بھی آپ کی ریکویسٹ کو انٹرٹین نہیں کیا جا سکتا یعنی کہ آپ اپنی لیمٹس کے اندر رہیں. اچھا, اب پرسوں ایک خبر تھی وہ آپ کو رپورٹ کی کہ ڈی جی آئی ایس آئی, ڈی جی ملٹری آپریشنز اور سیکرٹری دفاع ان تینوں نے ملاقات کی چیف جسٹس آف پاکستان سے. آج کی جو سماعت ہوئی اس کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کیٹیگوریکلی کہا, کلیئر کٹ کہہ دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب یہ ہم طے کر چکے ہیں کہ الیکشن ہونے ہیں. 90 روز میں الیکشن ہونا آئین کے تقاضوں کے عین مطابق ہے. اس سے اب ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ملک کو جس قسم کے سیکیورٹی کے خدشات درپیش ہیں, ماضی میں ایسے کئی الیکشنز انہوں نے گنوائے جن میں سیکیورٹی کے اس سے کئی گنا زیادہ خطرات اور خدشات تھے. مثال کے طور پہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن اور اس کے فوری طور پہ اس کے بعد ہو جانا 2008 کے انتخابات کا, اور اس کے بعد 2013 میں جس قسم کے حالات خراب تھے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا. چنانچہ 3 گھنٹے تک جو ان کی ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقات ان کے چیمبر میں رہی, ڈی جی ملٹری آپریشن سے رہی اور سیکرٹری دفاع سے رہی, اس کا جواب انہوں نے آج دے دیا کہ میں ان کو یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ ہونا ہے, اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. دوسرا, آج انہوں نے ایک چیز کی, انہوں نے یہ کہا کہ جو حکومتی اہلکار یا حکومتی نمائندگان ہیں وہ اپنی اپنی پارٹیز کے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے پاس جائیں. میں آپ کو 5 دن کا تقریباً وقت دیتا ہوں یعنی کہ نیکسٹ کمنگ بدھ تک کا, بیچ میں عید کی چھٹیاں آ گئی ہیں, اس کے اندر مشاورت کریں تمام جماعتیں, پہلے آپس میں پہلے ود ان دا پارٹی پھر آپس میں کریں اور اس کے بعد ایک متفقہ میرے پاس لے کے آپ پلان آ جائیے. میں آپ کو 5 دن دیتا ہوں. ویسے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ انہوں نے حجت تمام کی ہے. کرنا تو ایسا نہیں ہے کسی بھی جماعت نے کہ وہ سارے کے سارے, یہ جماعت سے مراد اپوزیشن اور حکومت کے, اور اپوزیشن سے مراد میری عمران خان کے, وہ لوگ آمنے سامنے بیٹھ جائیں اور 5 دن کے اندر یہ طے کر لیں کہ کس تاریخ کو انتخابات ہونا ہے. ایونچولی ایک حجت تمام ہے یا لیگیلٹی ہے جو پوری کرنا مقصود تھا اور وہ مقصود کیا گیا چیف جسٹس کی جانب سے. حکومت اس وقت ڈٹی ہوئی ہے اور وہ یہ طے کر چکی ہے کہ ہم ہر صورت کے اندر جو ہے وہ انتخابات نہیں ہونے دیں گے, جبکہ سپریم کورٹ بھی اس چیز کے اوپر ڈٹ چکی ہے, چیف جسٹس اس کے اوپر ڈٹ چکے ہیں کہ ہم ہر حالت کے اندر انتخابات 90 روز یعنی کہ 14 مئی والی تاریخ کے اوپر اب لازمی کروائیں گے. اب جو کچھ بھی بیانات آنے کا سلسلہ جاری ہے حکومت کی جانب سے, جس طرح ججز کی کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے, جلسوں کے اندر ان کی تصویریں چلائی جا رہی ہیں, یقینی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی ایما, ان کی مرضی, ان کی منشا کے بغیر ممکن نہیں ہے. اب جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اس کے کرنے کے اندر یقینی طور پہ بھی تو ممکن ہے وہ کچھ فوائد ان کو نظر آ رہے ہوں, ان کو خواب دکھائے جا رہے ہیں, ان کو کہا جا رہا ہو کہ جی آپ ہی آپ ہیں, آپ نے ابھی یہاں پر رکنا ہے اور آپ کا اکتوبر کے بعد بھی کوئی اسٹے کا بندوبست کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو یقینی طور پر ان کو دکھائی جا رہی ہوں گی, ایسے سہانے خواب دکھائے جا رہے ہوں گے, لیکن فی الحال ان کی مرضی, ان کی منشا کے بغیر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ حکومت موجودہ یہ طے کر چکی ہم نے کسی بھی حال کے اندر انتخابات نہیں ہونے دینے. اسٹیبلشمنٹ بھی یہ طے کر چکی ہے کہ ہم نے شہباز شریف کو بھی ہر حال کے اندر پاور میں رکھنا ہے, کسی بھی صورت میں ہم نے شہباز شریف کو پاور سے نہیں نکلنے دینا. نہ جانے اس کے اندر ان کی کیا مرضی ہے, کیا منشا ہے. یہ وہی شہباز شریف ہیں, یہ وہی زرداری ہیں جن کے چور ہونے کے, ایبسکانڈر ہونے کے احکامات, آرڈرز اس ملک کی عدالتیں دے چکی ہیں, جن کے اوپر ہونے والے کیسز آج بھی کچھ چل رہے ہیں
اور کچھ کے اندر آئین اپنی مرضی کا، چونکہ وہ حاکم وقت بن گئے تو اپنی مرضی کا انہوں نے آئین مولڈ کیا، اس میں سے وہ بری ہو چکے ہیں۔ بہرحال حسنات ملک صاحب بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، سپریم کورٹ کو بہت لارجلی کور کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک خبر دی ایکسپریس ٹریبیون کے اندر، اس خبر کے مطابق وزارت دفاع نے رپورٹ جمع کرائی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ را پاکستان پر کارروائیوں کا آغاز کر سکتی ہے، بالخصوص پنجاب میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو۔ باقی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک لمبا چوڑا وزارت دفاع نے جو جواب جمع کرایا اس کا خلاصہ انہوں نے پیش کیا، جس کے اندر تحریک طالبان پاکستان جو ہے اس کا بھی دوبارہ افغانستان کے اندر اسٹرینتھن ہونا جو ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ البتہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کی حکومت جو ہے وہ کس طرح اس کے اندر ہمیں یعنی کہ موجودہ حکومت کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے، فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے تاکہ وہ ٹی ٹی پی کو پاکستان کی حدود سے دور رکھ سکیں۔ فی الحال انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی ہو یا وہ را ہو یا کوئی اور شدت پسند تنظیمیں ہوں، یہ جتنے بھی گروپس ہیں یہ سارے کے سارے صرف انتظار کر رہے ہیں الیکشنز کا۔ اگر یہ الیکشنز ہو گئے تو یہ انہی کے اندر لوپ ہولز ڈھونڈیں گے، پاکٹ سمال ڈھونڈیں گے، جہاں پہ ان کو مارجن ملے گا اس جگہ کے اوپر وہ نقب لگائیں گے اور وہ حملہ کر دیں گے۔ اس کے اندر انہوں نے ایران کو بھی شامل کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ایران کی حدود کے اندر ان کی فائنینسنگ بھی ہو رہی ہے، ان کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے، ان کو سپورٹ بھی دی جا رہی ہے، اور بلوچستان کے راستے سے پاکستان کے اندر بہت سارے انفلٹریشن ہو رہی ہے۔ ویسے انہوں نے جو ایران کے حوالے سے بیان دیا ہے یہ وہی ایران ہے جس کے صدر کو ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے کل فون کر کے مبارکباد بھی دی، پاکستان آنے کی دعوت بھی دی۔ اس کے اوپر میں ایک علیحدہ خصوصی ویلاگ کر رہا ہوں، وہ آپ دیکھ سکیں گے، بہت جلد مکمل آپ کے سامنے ذائچہ رکھوں گا کہ وزارت دفاع کیا کہہ رہی ہے، وزیر اعظم کیا کہہ رہے ہیں، خارجہ کے جو وزیر ہیں ہمارے بلاول زرداری صاحب، گرینڈ سن آف حاکم علی زرداری، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین اب تک اتنا ہی، حالات حاضرہ سے آپ کو اپڈیٹ رکھیں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔